معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ گزشتہ درس میں قرآن کی تاریخ کے متعلق کچھ باتوں کو آپ نے سماعت کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نازل ہوا، اور یہ کیسے محفوظ ہوا اور کس طرح اس کی حفاظت کی گئی، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر کن طریقوں کو اپنایا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو قرآن جیسے ہی ہم کھولتے ہیں ہمارے سامنے سورتوں کے نام آتے ہیں۔ سارے قرآن کے اندر 114 سورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان صورتوں میں غور تدبر کریں تو کچھ صورتوں کے سامنے آپ کو مکی نظر آئے گا، جو صورت کے ساتھ اس بات کا اطلاق کرتا ہے کہ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور بعض صورتوں کے ساتھ آپ کو مدنی نظر آئے گا، تو اس سے اس بات کا علم ہمیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت ملی وہ 40 سالہ عمر کے بعد، اور آپ کی مکمل عمر جو رہی وہ 63 سال 63 ایئرس۔ اگر 40 اور باقی کے 23 سالوں کو ملایا جائے تو 63 ایئرس ہوں گے، اور ان 23 سالوں پر غور تدبر کیا جائے تو 13 سالہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکہ میں گزری ہے۔ تو 13 سالہ عرصے کے اندر جو قرآن کا نزول ہوا، قرآن تو نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، لیلۃ القدر کے اندر، لیلۃ المبارکہ کے اندر، لوح محفوظ سے بیت العزت تک، اور وہاں سے زمین پہ آنے کے لیے مکمل 23 سالہ عرصہ درکار رہا، جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اترتا رہا۔ 13 سال کی زندگی میں جو قرآن اترا وہ ساری صورتوں کے ساتھ، ان ساری آیتوں کے ساتھ آپ کو مکی صورتوں کا ٹائٹل نظر آئے گا، اور 10 سالہ جو زندگی مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، ان ایام میں، ان دنوں میں جو قرآن کا نزول ہوا، جن صورتوں کا، جن آیتوں کا نزول ہوا، ان کے ساتھ آپ کو مدنی صورتیں ملیں گی۔ یہ دونوں صورتوں کا پس منظر الگ الگ ہے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز کو ہم جان لیتے ہیں آج کے اس درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں یہ بات بیان کی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تو کیا کرو؟ شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں شیطان مردود سے آ جاؤ۔ تو قرآن کی ابتدا کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، مختصر طور پر یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں غصے کی شکل میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس کی وجہ سے ان کا غصہ زائل ہو جائے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ایسا کلمہ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب کبھی انسان کو غصہ آئے، انسانی فطری تقاضا ہے کہ انسان کو جو چیز پسند نہیں ہوتی ہے، جب وہ چیز اس کے ساتھ واقع ہوتی ہے، یا کوئی کلمہ ہو، یا کوئی حادثہ ہو، یا کوئی بات ہو، تو وہ غصہ سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں بہت سارے انسانی زندگی میں نقصانات ہوتے ہیں، اور دنیاوی نقصانات بھی ہے، ایمانی نقصانات بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو یہ حدیث مبارکہ یہ تعلیم دے رہی ہے کہ غصے کی حالت میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان کھڑا ہوا ہو
اور غصے کی کیفیت بڑھ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ کھڑے ہوئے انسان کو بیٹھ جائیں. یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے. اگر وہ بیٹھا ہوا ہو اور غصہ اس کو آ رہا ہو تو ایسی حالت میں وہ لیٹ جائیں. لیٹنے کی وجہ سے غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی. یہاں تک پانی پینے کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں گے یا ان کے واقعات کو دیکھیں گے جو آج اپنی زندگی جیلوں میں کٹا رہے ہیں یا ایمان کی حالت کو چھوڑ کر کفر کی حالت میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، کاش کہ اس وقت میں نے اپنے آپ پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیا ہوتا تو یہ حادثہ مجھ سے پیش نہیں آتا جس کی وجہ سے آج میں پریشان ہوں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہم پڑھیں؟ تو یہاں پر یہ بات آتی ہے اللہ کا حکم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کی تلاوت تو کی، قرآن کو پڑھا، لیکن وہاں سے شیطان مردود کی پناہ اللہ سے نہ چاہی تو گمراہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں. آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھ کر لوگ ہدایت پر آتے ہیں، لیکن جب شیطان مردود کی پناہ نہیں لیتے ہیں تو شیطان قرآن کے ذریعے سے بھی ان کو گمراہی کے راستے پر لے جا سکتا ہے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. اسی لیے ہمیں حکم ملتا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. دوسری چیز جو آج کے اس درس میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متعدد آیات اور احادیث کی روشنی میں اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد احادیث سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے. ہمارا جو نظام ہے زندگی کا، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کا نظام لگائیے، ایک دن کا، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، اگر آپ مکمل زندگی کا زاویہ دیکھتے ہیں تو ہر لمحہ ہر وقت ہمیں تعلیم دی گئی ہے. سب سے بہترین سسٹم، سب سے بہترین طریقہ کار مسلمانوں کا ہے، اسلام کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتائے، اسی طرح وضو کے آداب بتائیں، بیت الخلاء کے آداب آپ کو بتائیں، بسم اللہ کہنے کی فضیلت بتائی گئی. تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ ہم پڑھیں. قرآن کے ساتھ یہاں تک ایک بات آتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو جو اس کا دشمن ہے شیطان، وہ مکھی کے مانند حقیر ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی کام کی ابتدا ہم کریں تو بسم اللہ کے ذریعے سے کریں. اس کی بڑی خیر و برکت ہے اور اس کی اہمیت و فضیلت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کے ساتھ یہ سورت کا جو نزول ہوا وہ مکہ کے اندر ہوا. اس کے کئی نام ہم کو ملتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر 12 نام گنائے ہیں. پہلے نام پر تھوڑا سا ہم روشن ڈال کر آگر بڑھتے ہیں. اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے، الف لام صاد لام تا الصلاۃ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاح دعا کو بھی کہا گیا ہے، نماز کو بھی کہا گیا. نماز ہی اصل میں دعا ہے. ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں. اللہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. تو الصلاۃ کہا گیا. اور یہاں سے اس بات کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لمن لم یقرأ، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. لہذا ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنا بے حد ضروری ہے. جو لوگ خصوصاً اہل الحدیث پر یا قرآن حدیث کے ماننے والوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے یا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تو ان کا ایک عمل ایسا ہے ہمارے ماحول و معاشرے میں، نماز جنازہ کے اندر وہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ نماز جنازہ
کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا حکم دیا، اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بغیر قابل قبول ہو۔ اسی لیے اس سورت کا نام الصلاۃ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب کا معنی قرآن کی تلاوت کرنا یا مصحف کی کتابت کرنا، یہ اس سورت کی ابتدا کرنا۔ عام طور پر ہم سورہ فاتحہ کے نام سے اس کو جانتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے نام سے۔ فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بھی ہمارے ماحول و معاشرے میں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی سورۃ الفاتحہ کو جوڑ کر، سورۃ البقرہ کی کچھ آیتوں کو جوڑ کر، سورۃ الناس، سورۃ اخلاص، اس طرح کی کچھ آیتوں کو جوڑ کر فاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ فاتحہ در حقیقت میں کیا ہے؟ فتح یفتح، جس کا معنی ہوتا ہے اوپن کرنا، اسٹارٹ کرنا، ابتدا کرنا۔ تو قرآن جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں تو الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ شروع ہونے والی سورت کا معنی دیا گیا ہے۔ اگر آپ فاتحہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، تب جا کر ہمارے کھانوں میں، ہماری ساری چیزوں میں برکت ہوگی، ورنہ اپنی اپنی ایجاد کردہ طریقوں کے مطابق فاتحہ خوانی دی جائے گی تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین طریقہ یہ تھا، جب کبھی آپ کھانا کھاتے بسم اللہ کہہ کر کھانے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ام الکتاب، ام القرآن کہا گیا ہے۔ ام الکتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساری کتابوں کی ماں۔ اور اسی طرح اگر آپ حدیث جبرائیل کو دیکھیں تو وہ سارے حدیثوں کے کہا گئی ہے، بنیادی چیز۔ سارے قرآن کا نچوڑ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح 12 نام ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اس میں سے 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارا ارکان اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کسی کا حج، کسی کا روزہ، کسی کی زکوٰۃ، کسی کی نماز کب قابل قبول ہوتی ہے؟ کسی کا روزہ، کسی کا حج یا کسی کے زکوٰۃ، کسی کے نماز کب قابل قبول ہوتی ہے؟ جب اس کے بعد اس کے پاس توحید ہوتی ہے۔ سب سے پہلا رکن ہوتا ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اکیلا جاننا۔ اس کی 3 قسمیں اہل علم نے بیان کی ہے، اور وہ تینوں قسموں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا اکیلا جاننا، اس کے اسماء و صفات میں اکیلا جاننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ توحید ربوبیت کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں توحید ربوبیت ہم کو سکھائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، اولاد، جتنے دینے کے کام ہیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہم ایسے رب کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو سارے عالم کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کوئی چیز دینے والا نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی پہلی قسم۔ دوسری توحید اسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں الرحمن الرحیم۔ اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے صفات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے اس کی صفت کو، اس کے نام کو ہم جوڑ نہیں سکتے۔ یہ توحید اسماء و صفات میں اللہ کو تنہا اکیلا جاننا ہے۔ تیسری چیز توحید الوہیت۔ الوہیت ہے الہ سے، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، اور ہم نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ہم گواہی دے کر اسلام کے اندر آئیں اور تو ہر رکعت میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو ہمارا حقیقی معبود کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو ساری عبادتیں، چاہے وہ جسمانی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، زبانی عبادتیں ہوں، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، جتنے
عبادتیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی بات کی ہم نے تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا الہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ توحید الوہیت، یہ تینوں قسمیں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیتوں میں ملتی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ ایسے لوگوں کی راہ پر اللہ تو چلا جس پر تو نے انعام کیا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیسے انہوں نے عمل کیا اور کیسے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد سکھائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ایسے لوگوں کے راہ پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو غضب نازل کن وجوہات پر ہوا، کن لوگوں پر ہوا، کس بنیادوں پر ہوا، یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہمیں اہتمام کرنا ہے توحید ربوبیت کو اور توحید الوہیت کو، توحید اسماء و صفات کو۔ تو یہ مختصر سی کچھ باتیں اس ضمن میں سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں نے رکھی۔ اس کے شأن نزول میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک آواز آئی جس سے پہلے کبھی آواز آپ نے نہیں سنی، تو آسمان کے کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا تھا کبھی نہیں کھولا گیا، واحد یہ دروازہ پہلی دفعہ کھولا گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا آپ کو میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو خوشخبری نہیں دی گئی۔ تو آپ نے کہا کہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ دو نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور ان دونوں چیزوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے ساتھ رب سے دعا کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ لہذا اپنی دعاؤں میں ان دونوں چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔